ان کی باتوں کا علمی جواب دینا چاہیے، جہاں سے انہیں مغالطہ لگا حل کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ ما ظہر منہا، یہ حصہ ہے گھر کے پردے کا، وہاں ہی نظریں نیچی رکھنے کا، بازاروں میں کہیں نہیں آتا نظریں نیچی رکھو، وہاں عورتیں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے، مرد بھی نگاہیں بے شک اوپر رکھ، گھر میں چونکہ اجازت ہے اتنا منہ اور ہاتھ ننگے سیدھی سادی سے، وہاں خطرہ کہ ایک دوسرے کو تاڑنا شروع کرے، کہا اجازت ضرور ہے مگر عورتیں بھی نہ تاڑ کر دیکھیں نہ مرد بھی نہ تاڑ کر تاڑی۔ اور ایک بات اور جو بڑی کہی نا، مرتضیٰ مطہری بڑا عالم تھا، شیعہ شہید کر دیا شاہ ایران نے، اس نے کہا کہ تم ترجمہ نیچی نظریں کرو، یہ بھی غلط بات ہے، کیوں نیچی نظریں کر کے لوگ ٹھوکریں کھاتے پھرے؟ غض کم کرنا، جیسے اصوات تک اپنی آوازیں کم کرو گھر سے، اس لیے کھول کر بہت تاڑ کر یہ دیکھنا، اور اس طرح آنکھیں ہیں مدھم چھوٹی سی، سادگی سے دیکھ رہا آدمی، کوئی بات نہیں، ابصار کو کم کرو، کھولو نہ زیادہ، جب بدنیتی ہوتی پھر آدمی خوب کھول کر تاڑ کر دیکھتا، اس کو منع کیا جائے۔ یہ بھی بات مولانا ایک بات وہ جو آپ نے ابھی حدیث بیان فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، مجھے یاد پڑتا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پردے کی آیات سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ جب پردے کی آیات نکلی پھر نہیں مجھے دیکھا انہوں نے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی، باقی بہن جو آپ ان کے انا للہ کہنے پر جاگ آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ چادر سے فوراً اپنا منہ چھپا، تو ویسے بھی ان حالات میں جو آپ کا جو فیصلہ ہے نا، تو اس میں جو اللہ آپ کو استقامت دیتا ہو، آپ اس کے اوپر قائم رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، بچی اللہ آپ کو اسکول سے نہیں نکالے گا انشاءاللہ، یہ ایک اسلامی ملک ہے، الحمدللہ اسلامی معاشرہ ہے، آپ اپنی زندگی کو اسلامی نہج کے اوپر ڈال رہی ہیں اور فرسٹ ایئر کی طالب علم ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے، اس کے اوپر قائم رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ مولانا یہ وہ سوال جو پہلے تھا کہ قبر والا، وہ میرے خیال تقریباً مکمل ہو گیا، تو یہ دوسرا سوال ہے، ہم دیہاتی زندگی میں بچے کے ختنے کے موقع پر اکٹھ کرتے ہیں، اجتماعی کھانا کھاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ ہم اپنے طور پر ایک سنت کی تکمیل اور ثواب سمجھ کر ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ اصل میں ایسی باتیں جو ہے نا بے شک نیک نیتی سے شروع کی جائیں، اور اب آپس میں میل ملاقات کا طریقہ کہ بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں فنکشنوں، مگر انجام ان چیزوں کا برا نہ ہوتا، فضول خرچی اور اپنی حد سے بڑھ کر کرنا، سودی قرضے لینا، تکلفات ہو جاتے ہیں جس سے کام خراب ہوتا ہے، ورنہ بذات خود اس میں کوئی برائی نہیں کہ بچے کی شادی یہ ولیمہ کریں، پیدا ہوا عقیقہ کریں، بھائی بہنیں مل کر بیٹھیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، یہ پیار محبت کی باتیں ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، فضول خرچی نہ کرے۔ اس میں ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے، بچے کے ختنے کے موقع پر اکٹھ کرتے ہیں، تو کیوں نہ یہ لوگ اس طرح کریں کہ عقیقے کے موقع پر اکٹھا کر لیں، عقیقہ تو کرنا ہی ہے، اس کے اوپر دعوت کی جائے، دعوت جی وہاں ختنہ کر لیں، مگر ختنے کے لیے ہو سکتا نا کبھی بچے کمزور ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ذرا بڑے ہو جائیں کریں، عقیقہ تو 7ویں دن کرنا چاہیے نا، وہ اسے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، بچے کی پیدائش کے 7واں۔ جی السلام علیکم جی قاری صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ میں نے نا پوچھنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مرشد لازمی پکڑنا ہے ایک چیز جی، اور اگر مرشد پکڑ لینا ہے تو پھر اس کے پاؤں پکڑنے ہیں، ہاتھ دھلا کے اسی پانی کو پی جانا ہے اور بڑی ان کی خدمت کرنی ہے، ایک چیز۔ دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو صدقہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مخصوص دن ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے صدقہ دینے کا؟ دو باتیں میری بہن آپ نے پوچھی ہیں، ایک تو مرشد کی بات پوچھی ہے کہ مرشد پکڑنا چاہیے، جی مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، جو سیدھا راستہ بتائے آدمی کو ہدایت دے، تو اس لحاظ سے تو پہلے آپ سمجھے نا میری بہن، ہم سب کا ایمان ہے کہ سب سے بڑے مرشد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں سیدھی راہ بتا گئے، اس سے ہٹ کر جو بھی بات کہے گا، عالم کہے پیر کہے، سب مردود ہیں، جو بات اللہ کے رسول نے کہی وہ ارشاد ہے، صحیح راستہ وہ ہے، آپ ہیں مرشد حقیقی۔ اس کے بعد ہے کہ اپنے زمانے کا کوئی عالم دیندار نیک اچھا آدمی، جیسے آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں مسئلہ، آپ سمجھیں کہ ان کو کچھ علم ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ جو نہیں جانتے کسی سے پوچھیں گے۔ جو خیال غلط ہو گیا نا کہ کوئی پیر پکڑنا چاہیے اور بعد میں بے شک نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پیر صاحب نے سارا بوجھ اٹھا لیا،
یہ بالکل گمراہی، بے دینی، شیطانی کام ہے. کوئی مرشد کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر آدمی اپنا حساب خود دے گا. اگر عالم کو نیک ہے، آپ اس سے مشورہ لیتی رہتی ہیں، مسائل سیکھتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں. یہ پیری مریدی کوئی چیز نہیں. اور جو آپ کہتی ہیں اس کا پانی جو ہے نا دھون پیے، اس کے پاؤں چومے، غلط بات ہے. یہاں بھی یہ لوگ حوالے دے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگ نا اس طرح ان کا وضو کا پانی پی لیتے تھے. مدینے کے لوگ برتن دے کر بچوں کو صبح بھیجتے تھے، آپ اس میں اپنا دستے مبارک ڈالتے تھے، بے شک سردی اور گرمی پیتے تھے، شفا ہوتی تھی. تو یہ سوچتے نہیں کہ ایک طرف تو اگر بات ہو نا کہ رسول اللہ بشر ہیں، ہم میں سے اللہ نے شان کہاں پڑتے توبہ توبہ توبہ، اور دوسری طرف ہے کہ آج کے پیروں اور مولویوں کو رسول اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. حضور کو اللہ نے برکت دی تھی، آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے پانی میں برکت تھی. بعد میں حضرت ابوبکر عمر بھی ہوئے، کون لے گیا ان کے پاس پانی؟ کس نے ان کا پانی کا وضو کا پانی لیا؟ یہی امام شاطبی کہتے ہیں بات کرتے سوچو صحیح کہ یہ سلسلہ آگے چلا، کسی نے پھر یہ کام کیا، کیوں نہیں فرق کرتے؟ اور یہی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ حواشی بخاری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے متبرک بنایا تھا، ان کے تبرکات درست ہے، باقی کسی کو بعد میں حق نہیں. اور مولانا اسلائی صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کہی کہ جو تبرک دے رہا ہے اگر وہ سمجھتا کہ میں متبرک آدمی ہوں تو وہ متکبر آدمی، اس کو وہی آئی کہ مطلب نبی کو تو گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. تمہیں کیا پتا کہ تم ہے برکت والے؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ برکت والے، تمہارا خیال ہی ہے نا، ہو سکتا ہے اندر سے وہ ابلیس ہی ہو. اگر تم سمجھے بیٹھے ہو تو تمہارا خیال ہو سکتا ہے غلط ہو. وہ کہتا میں متبرک ہوں تو بے ایمان آدمی، اس کو کیا حق ہے؟ نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مقرر ہوں، وہ اپنا منصب نہیں چھپا سکتا. اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول رہنے دیں، برکت ان کی تھی. اب نہیں کوئی تبرک دے سکتا، نہ کوئی دے، بلکہ آئے بھی تو بہن کہہ دے توبہ، میں تو بہن خود گناہگار ہوں، میں تبرک کیا دوں گا. اور یہ صدقے کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ صدقہ، میری بہن جو آپ نے پوچھا نا، صدقہ کے لیے کوئی دن معین نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جمعرات کو خیرات کرو فلاں، بالکل غلط بات ہے. 24 گھنٹے رات دن ہر روز جب جی آپ چاہیں اللہ کی راہ میں دیں. اور اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں کہ دیگیں پکائیں یا بکرا دیں. جو آپ روپے دیتی ہیں، کوئی آنا ٹکا کسی کو دیتی ہیں، اس میں بھی نیت کریں کہ جو میں دے رہی ہیں اللہ قبول فرمائے. اور یہ 11ویں شریف کا ختم دلوانا لازمی ہے؟ نہ، لازمی چھوڑ کر سرے سے ذکر ہی کوئی نہیں. آج تک نہیں بتا سکے 11ویں، یہ اردو اور پنجابی کا لفظ ہے. عربی میں بتایا اگر دین کی بات تھی تو دین میں اس کا نام کیا؟ کچھ نہیں. آپ ہی بنایا. اور یہ بھی نہیں آج تک دکھا سکے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں ہے کہ انہوں نے کیا، یہ کہہ گئے. یہ میری بہن اصل میں کھانے پینے والے لوگ جو نا، ان کا پیٹ کا دھندا، انہوں نے یہ سلسلہ ہم سادہ لوگ نا خیرات کے بہانے پر دیتے رہے، وہ اپنا عیش کرتے. جو صدقے خیرات دین نے بتایا، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں، قربانی کریں، آگے پیچھے جتنا دی چاہے اللہ کے راستے میں دیتے، اس کا خیال نہیں کرتے. یہ جعلی جو نا جمعرات کو دینا، 11ویں دینی ہے، یہ اپنی طرف سے بڑھائی. اب کیسے صدقہ دینا ہے تو دوں کیا؟ میں صدقہ دینا ہے تو اس کے لیے دوں کیا چیز دوں؟ پیسہ دوں یا اس کے لیے میری بہن بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بعض لوگوں نے بیوقوفی سے ہندوؤں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ کوئی جانور دینا چاہیے، اور جانور بھی کہتے ہیں سیاہ رنگ کا ہو، وہ اس مریض کے چارپائی کے ساتھ باندھا جائے یا گرد گھمایا جائے، وہ بیماری اٹھا لے، پھر وہ بیچارہ دبا کر کے. سب بکواس ہے. صدقہ ہر خیرات کو کہتے ہیں. آپ پیسے دیں کسی غریب کو، کپڑا دیں، دانا دیں، جو بھی مناسب سمجھیں، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ سب صدقہ ہے. اور بہتر وہی صدقہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. آپ دیں تو جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی نہیں پتا چلا، حالانکہ بائیں ہاتھ تو چھپ نہیں سکتا، ساتھ ہی ہے، مگر اتنا کا چھپا کر دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا لگا. صرف اللہ کو پتا چلے، اللہ خوش ہوگا. مولانا ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ مثلا میں کسی کو بکرا دے رہا ہوں، اس بیچارے کو دوائی کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ دوائی سے مر رہا ہے، میں کہتا ہوں نہیں میں نے تو بکرا دینا ہے. تو دیکھنا ہے جو مانگنے والا ہے اس کی حاجت پوری کرنی ہے کہ بیچارے بکرا دے دیا، وہ بیچتا پھر سستا کو اس سے خریدے یا اس کو چارہ. یہ کہ جمعرات کو آنا، وہ بھوکا اب ہو اور اس کو جمعرات کے بعد کو تمہیں جمعرات کو تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اچھا مولانا صاحب، یہ میلاد جو ہم لوگ کرواتے ہیں، ہلو جی جی ہر جمعرات کی جمعرات جی لازمی میلاد کروانا ہے.